تو یہ جو کچھ مولانا نے فرمایا مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا. جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. جب کفر کعبہ سے اٹھ کھڑا ہو تو آپ اسلام کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ جب ہمارے مدارس کی یہ حالت ہو جائے تو پھر ہم کالجوں سکولوں پر کیا گلہ کریں گے؟ ان کی تو تربیت بھی یہی ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں. اور ہمیں تو قرآن حدیث ہماری اصلاح کرتا ہے. تو مجھے بڑا دکھ سا پہنچا ہے. پھر جن طلبہ نے میسج کیے ہیں، بچے ہیں ہمارے اور بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم تو انہیں بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارا احترام والدین کی طرح نہیں کرتے، یہ بھی گلہ ہے. ہم تو انہیں بیٹوں کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں. خدا گواہ ہے کہ میری اپنی آرزو اور خواہش اور تمنا یہ ہے کہ طالب علموں کا وقت ضائع نہ ہو، ان میں سے ہر فارغ ہونے والا عالم ربانی بن کے نکمہ نہ ہو کہ علم ترى کیفہ سے نمازیں پڑھاتا رہے، کسی مسجد میں امام بن جائے، اچھا عالم بنے. یہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہوتی ہے ہم سے بھی آگے نکل جائے. اگر وہ تقریری میدان میں آئے تو ہم سے بھی آگے نکل جائے، تدریسی نظام میں آئے تو اپنے اساتذہ سے بھی آگے نکل جائے. تو یہ اساتذہ سے بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اساتذہ کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے، انہوں نے بھی محنت کی ہے. حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جب محدثین کے اقوال ذکر کرتے کسی حدیث پر تو وہ فرماتے ابن حجر نے یوں کہا ہے، ابن منیر یوں کہتا ہے، عینی والا یہ کہتا ہے، حضرت کشمیری یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں. یہ ہے نا مزہ. اور یہ کہنے کے بعد وہ کہتے تھے ہم رجال و نحن رجال، ہم رجال و نحن رجال. وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان. تو یہ ایک مرتبہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو ہمیں اپنی بیٹھک میں بلایا کہ بیٹھک میں آ جاؤ، میں وہاں سبق پڑھاؤں. لیٹ کے سبق پڑھائے، لیٹے ہوئے اور یوں کتاب کھلی اس طرح، مسلم کا سبق. تو ایک جگہ آئی تو مجھے ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھائی استادہ کی لکھیا، فتح الملم ہے نا اس کا حاشیہ، فتح الملم حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. تو ذرا دیکھ اس حدیث پہ استادوں نے کیا لکھا ہے. میں نے کہا جی کچھ نہیں لکھا. آ کے بعد چپ کر کے لگ گئے نا، استاد بھی چپ کر کے لگ گئے. تو پھر اس کو بیان کیا. دیکھیں یہ ہے علم. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے کچھ سال پہلے دورہ حدیث کیا تھا اور ان کا ذرا مزاج مجھ سے مختلف تھا. بھائی لاہور جائیں گے، جامعہ اشرفیہ جائیں گے، جامعہ اشرفیہ کی سند بڑی یعنی اہم ہے تو وہ لاہور چلیں گے جامعہ اشرفیہ. تو وہ فرماتے تھے کہ جامعہ اشرفیہ میں ابو داؤد کا جب پرچہ ہوا، امتحان ہوا، تو ایک حدیث آئی اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں اور مولانا قاضی شمس الدین کی رائے کیا ہے. یہ ہے نا مزہ کہ جامعہ اشرفیہ میں جو مسلکن بھی ہمارے نہیں تھے تو وہ بھی حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یعنی اس کو ذہناً وہ قبول کرتے. خیر بڑا مقام تھا حضرت قاضی صاحب کا. تو استادوں سے اگر محنت کرے بندہ تو بندہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے. تو شاگرد اگر محنت کرے، ذہانت سے کام لے تو وہ استادوں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. تو آپ ہماری دلی تمنا ہے، دیکھیں ہم جو کچھ کرتے ہیں
آپ کے لیے میرا خیال ہے دنیا میں سب سے مشکل کام چندہ مانگنا ہے. 2 مرتبہ انسان کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک مانگتے ہوئے، ایک مرتے ہوئے. مانگنا کوئی آسان ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. تو ہم اپیلیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے کوئی لینڈ کروزر سامنے بنائی ہے اپنے لیے، کوئی کار رکھی ہوئی ہے، کوئی کوٹھیاں بنائی ہیں ہم نے کہ ہم اس مال کو، اس دولت کو استعمال کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے کرتے ہیں. اور آپ، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کے والد صاحب، ہو سکتا ہے کئی طلبہ جو ان کے والد ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بڑی عمر کے، وہ مزدوری نہ کر سکتے ہوں، محنت نہ کر سکتے. آپ تو ان کے ہاتھ کی لاٹھی تھے. آپ اس عمر میں تھے کہ آپ کماتے، مزدوری کرتے، ماں باپ کو آپ آرام دیتے. باپ کو کہتے آپ بیٹھ جائیں بابا، میں جوان ہو گیا، میں کراں گا. لیکن آپ کا والد کہتا ہے بیٹا میں جس طرح بھی گزارا کروں گا کر لوں گا، تو جا، تو علم دین حاصل کر. باپ کی یہ تمنا ہو اور آپ پھر مدرسے میں آ کے یہ کچھ کریں، تو یار چلو اپنے والدین کا ہی خیال کر لو، اپنے اس بوڑھے باپ کا ہی خیال کر لو جس نے محنت کر کے کہا ہے کہ تو جا، تیرا خرچہ بھی میں دوں گا، تو پڑھ، اللہ کا دین پڑھ. تو اس والد کا ہی خیال کر لو. جب تمہیں رخصت کرتی ہے نا تمہاری ماں، تم پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں ہو. جب تمہیں رخصت کرتی ہے تمہاری ماں، آسان ہوتا ہے اپنے بیٹے کو پردیس میں بھیج دینا کہ کیسی روٹی کھائے گا، کیسا سالن ہوگا، بیمار ہوگا تو اس کو کوئی پرہیزی غذا بنا کے دے گا. اس وقت ماں کو دیکھا کرو کہ ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے رات کو وہ سرانے میں منہ رکھ کے روتی ہو آپ کے لیے. تو آپ بھائی اس اپنی ماں کا ہی لحاظ کر لو. تو ماں آپ کو رخصت کرتی ہے کس لیے کہ آپ یہاں موبائل سے کھیلیں، آپ یہاں ننگی فلمیں دیکھیں، آپ گانے سنیں. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. تو یہ درد دل ہے. اگر آپ کو درد دل پسند آ جائے تو آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اتریں. ہم اپنے والدین کو سرخرو کریں گے. ہمارے والدین کو یہ گلہ نہیں رہے گا کہ ہم نے 10 سال اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا، کیا بنائیے، کیا بنائیے، کچھ بھی نہیں بنا. تو ہم اپنے والدین کو یہ گلہ نہیں آنے دیں گے. ہم اپنے والدین کو سرخرو کریں گے. یہ جتنے باقی بچے ہیں سب ہمارے بیٹے ہیں، موقوف علیہ میں ہیں، دوسری کلاسوں میں ہیں. یہ تو ان کو تو اسناد مل جائیں گی، پگڑیاں پہنائی جائیں گی، یہ فارغ ہو جائیں گے، عملی زندگی میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے. جہاں جائیں اللہ کرے ان کو عزت ملے، عزت ملے، عظمت ملے، وقار کے ساتھ رہیں جہاں رہیں. میں نے، میری سند، ہم بہت قریب ہیں حضرت گنگوئی کے. میں نے حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. انہوں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور انہوں نے امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے. میں 2 واسطوں سے حضرت گنگوہی کا شاگرد ہوں اور اس سند کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. آپ 3 واسطوں سے حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں اور یہ بہت قریب سند ہے. اس ملک میں کم لوگ ہوں گے جو 3 واسطوں سے حضرت گنگوہی کے شاگرد ہوں گے، ورنہ 5 واسطے، کسی کے 6 واسطے ہیں اور آپ صرف 3 واسطوں سے اس طرح حضرت گنگوہی کے شاگرد ہوئے. وما علینا
الا البلاغ المبین۔